آج ہم یہاں پہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی یوم ولادت کے موقع پر جمع ہیں، اور آج کا دن ہمیں عظیم شاعر کے فلسفے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور خودی کے پیغام کو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیان کیا اپنے اشعار میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دلوں کو گرما دینے والا، خودی کے حوالے سے، محنت مشقت کے حوالے سے اور قوموں کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے علامہ اقبال کی شاعری سے بڑھ کر اور کوئی پیغام عصر حاضر میں نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے فارسی میں، اردو میں جو شاعری کی، اس کی موترف نہ صرف بر صغیر کے کروڑوں عوام ہیں، بلکہ ایران میں جائیں، ترکی میں جائیں، مشرق وسطیٰ میں جائیں تو حضرت علامہ اقبال کے نام سے سب اچھی طرح واقف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے حضرت علامہ اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کا پیغام ابدی پیغام ہے۔ انہوں نے محنت، انہوں نے غریبی میں عزت کے مقام کو انہوں نے بہت اچھی طرح بیان کیا۔ انہوں نے خودداری کے لیے بے پناہ، انہوں نے شاعری کے حوالے سے ہمیں ایک بہت طاقتور پیغام دیا۔ نوجوانوں کے لیے یہ وہ پیغام ہے خودی کا جو حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بہت عرق ریزی سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا پیغام عزت اور وقار کی زندگی بسر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر ان معاشی جگڑ بندیوں کے حوالے سے آج ہم معاشی طور پر آزاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے فرمودات کو اگنور کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اگنور کیا، اور اقبال کے پیغام کو ہم نے فراموش کیا، جس کی وجہ سے آج وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں آج بہت آگے چلی گئیں، اور ہم ابھی بھی آہستہ آہستہ منزل پر رواں ہیں۔ کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں نکلے، کو زیب گلو کر لے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک اور اہم قدم۔ یہ قدم بجلی کی قیمتوں میں کمی کے مجموعی عزم کا حصہ ہے۔ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کے بعد
اب وزارت توانائی نے عوام اور صنعت کے لیے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد بجلی کے استعمال کو مزید سہل اور سستا بنانا ہے۔ بجلی سہولت پیکج کا مقصد سردیوں میں اضافی بجلی کے استعمال کو فروغ دینا ہے تاکہ معاشی استحکام اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ اس پیکج کے تحت سردیوں کے مہینوں میں اضافی بجلی کے استعمال پر صارفین کو خصوصی رعایتی شرح دی جا رہی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے موجودہ بل کے نرخ 37.49 سے 52.07 فی یونٹ ہیں۔ اضافی استعمال پر نئی قیمت 26.07 فی یونٹ ہوگی۔ اس سے گھریلو صارفین کو فی یونٹ 11.42 سے 26 روپے تک کی بچت ہوگی۔ اس قدم سے گھریلو صارفین کو مزید سہولت ملے گی اور وہ بجلی کو ہیٹنگ اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ یہ پیکج صنعتی اور کاروباری شعبوں کے لیے بھی ایک مثبت تبدیلی لے کر آیا ہے۔ صنعتی شعبے میں بجلی کی موجودہ لاگت 31.79 فی یونٹ سے لے کر 41.12 فی یونٹ تک ہے، جبکہ اس پیکج کے تحت اضافی استعمال پر نئی قیمت 26.07 فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح صنعتی صارفین کو فی یونٹ 5.72 سے 15.05 تک کی بچت حاصل ہوگی۔ اگر صنعتیں پچھلے 3 سال کے مقابلوں میں اضافی بجلی استعمال کرتی ہیں تو انہیں 37 سے 18% تک کی رعایت دی جائے گی۔ یہ رعایت صنعتوں کو مزید پیداواری صلاحیت بڑھانے میں مدد دے گی اور بجلی کے اوسط اخراجات کو کم کرے گی۔ کاروباری صارفین کے لیے موجودہ لاگت 39.53 سے 48.78 فی یونٹ ہے، جبکہ اس پیکج کے تحت اضافی بجلی 26.07 فی یونٹ میں فراہم کی جائے گی، جس سے انہیں فی یونٹ 13.46 سے 22.71 تک کی بچت ہوگی۔ یہ پیکج 3 ماہ کے لیے لایا جا رہا ہے، جو کہ دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینے ہیں۔ نتائج مثبت آنے پر اس کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ بجلی سہولت پیکج، قیمتوں میں کمی اور روشنی سے بھرپور زندگی۔ اب آہستہ آہستہ وہ معافی تلافی کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم یہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ دوبارہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ پرائیویٹلی جب جائے کہیں پہ وہ آزادی کے ساتھ گھومے اور کوئی اس کو پرائیویسی نہ انویٹ کرے، کوئی اس میں رکھنا نہ ڈالے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیف سیکیور بنایا جائے گا، کیونکہ یہ طریقے انتشار کی کوشش ہے۔ اب کل صوابی میں بھی جلسہ کریں، 100 دفعہ کریں، مگر اپنے صوبے میں اپنے آپ سے مطالبہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا مطالبہ رکھیں گے اپنے آپ سے کہ لیڈر کو رہا کرو؟ پہلے لیڈر کو رہا کرنے گئے، خود گرفتار ہو گئے، پھر کہا جی یہ 2 مہینے کے اندر لیڈر رہا ہو جائے گا، اس کے بعد مزید کمزور ہوتے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی جو ہے وہ اپروول کی مہر لگائی ہے، اور ان کا جو ایک جھوٹا بیانیہ تھا کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں، تو پھر جیتے لاہور سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، اتنی میجورٹی سے سپریم کورٹ بار کا الیکشن پی ٹی آئی کا حامی گروپ کیوں ہارا؟ 26ویں آئینی ترمیم پہ یہ ایک مہر لگی ہے اپروول کی، یہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ایک مہر لگی ہے، یہ جے سی پی کے اوپر ایک مہر لگی ہے، یہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایک مہر لگی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بارز ہیں اور لیگل کمیونٹی ہے وہ پاکستانی عوام کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس میں تحریک انصاف کا بری طرح ہار جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ جوڈیشل ریفارمز ٹھیک تھے، بر وقت ہوئے اور ان کو ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لائرز کمیونٹی کا، جس کا میں خود بھی ایک ممبر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثوابی میں اب جلسہ کر رہے ہیں خفت مٹانے کے لیے، کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن آپ ہار گئے، کوئٹہ میں جلسہ آپ نہ کر سکے، لاہور کا جلسہ آپ کا ناکام ہوا، اسلام آباد کا سنجانی کا جلسہ ناکام ہوا، تو اب ثوابی میں جو ہے وہ اپنے ہی حلقوں سے اپنے ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے تو کیا پیغام دیں گے؟ یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ نے کردار ادا کرنا ہے تو پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کیجیے، آپ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے، کے پی کے ٹورزم کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کیجیے، مگر آپ کا ایجنڈا ہے نہیں۔ آپ نے 9 مئی کیا، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے، آپ کی کوششوں کے باوجود پاکستان ترقی کر رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہ آپ ملک چاہتے تھے ملک ڈیفالٹ کرے، ملک ڈیفالٹ نہیں کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے پروگرام کو ڈسکنٹینیو کر دے، لیٹرز لکھے، آئی ایم ایف کا پروگرام حتمی اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ آپ چاہتے تھے کہ 9 مئی کا حملہ کر کے ڈیفنس کے ادارے کو نقصان پہنچائیں، آپ ناکام ہوئے۔
اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے کر کے تو ہے وہ سسٹم کو ڈیریل کیا جائے. آپ جتنے مرضی جلسے کر لیں, آپ کی ناکامی اسٹیبلش ہو چکی ہے. اور علی امین گنڈا پر جب بھاگ کے کے پی ہاؤس چھپے ہیں, اس کے بعد لوگ ان کے ساتھ نکلنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو یہ این آر او کی جو رٹ ہے اور باہر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں. دیکھیے جو اسٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں نا آپس میں, وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلتے ہیں, فارن پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں. یہ پہلے بیانیہ بنایا گیا غلامی نامنظور, ایبسولوٹلی ناٹ. اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں. یہ اسٹیٹ ہوڈ ہے, فارن پالیسی ہے, اس کو اپنی بہت ہی غلط سیاست کی نظر جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ غلام ہیں کہ آپ غلام نہیں ہیں. یہ دونوں میں سے ایک چیز ہے. ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور تمام ممالک سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. کسی ایک ملک سے ہمارا تعلق کسی دوسرے ملک کی کاسٹ پہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فارن پالیسی میں جو کامیابیاں ہیں یہ اسی طرح آگے چلیں گی اور پاکستان ترقی کر رہا ہے, کرتا رہے گا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی ٹیک آف کر چکی ہے اور مزید بہتری آنے والے دنوں میں جو ہے آپ سب دیکھیں گے. بہت شکریہ. راشد حبیب صاحب سر آپ نے ایم او یوز کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے, بہت سارے ایم او یوز ہوئے. ایک تو سوال یہ کہ یہ کب تک میٹیریلائز ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ, اور دوسرا فارن پالیسی کی وجہ سے آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ بہت کامیابی ہو رہی ہے, لیکن حال ہی میں جو فارن منسٹر کا بیان آیا جس سے چائنا کچھ انداز دکھائی دیتا ہے اور سی پیک اس سے متاثر ہو رہا ہے, اس کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اگریمنٹس مٹیریلائز ہو چکے. جو سعودیہ کے ساتھ بھی اگریمنٹس ہوئے اس میں 4-5 کے اوپر جو ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے اور کچھ ان کی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے, کچھ ان کی کمپنیز یہاں پہ آ چکی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آگے چل رہے ہیں, انویسٹمنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت جلد جو ہے باقی بھی ایم او یوز جو ہیں وہ اگریمنٹس میں مٹیریلائز کریں گے. چین پاک دوستی جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور ایک بہترین ریلیشن شپ ہے. ابھی وزیر اعظم نے بھی چائنیز ایمبیسی وزٹ کیا اور چینی سفیر سے ملاقات کی. ان کے 2 باشندے جو زخمی ہوئے تھے اس پر تعزیت کی اور جو ملزمان تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جو ہے وہ وہاں پہ یقین دہانی کرائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک چین دوستی جو ہے وہ مثالی دوستی ہے اور ہمارے جو ان سے بہت ہی ڈیپ روٹیڈ اور اسٹرانگ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے جس طرح اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس میں مجھے کوئی امپیڈیمنٹ کوئی دقت نظر نہیں آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک پاکستان کی لائف لائن ہے. سی پیک فیز 2 تیزی سے جاری ہے اور تمام شعبوں کے اندر ہمارا تعاون جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. طارق عزیز صاحب نیو ٹی وی سے. کل ایک سب سے بڑے اخبار کے معتبر کالم نگار نے قومی حکومت کی بات کی ہے. انہوں نے توسع یہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں مان رہی, کھانا کہ وہ مان جائے تو قومی حکومت مان جائے گی. اس طرح آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ وہ بلی کو چیچڑوں کے جو خواب ہیں وہ بند ہی نہیں ہو رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ آئے گا ہمیں باہر نکالے گا, کبھی کہتے ہیں وہ آئے گا ہمیں باہر نکالے گا. مسئلہ پاکستان نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ لے کے پی ٹی آئی والے گئے تو اس نے کہا کہ یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہو میرے پاس, یہ کیا لے کے آئے ہو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے باہر نکالو, تم لوگ منہ اٹھا کے روز آ جاتے ہو مسودہ لے کے. میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس بات سے, تم لوگ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے رہے ہو. وہ ایسی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی, وہ جیل کے ایک کیونکہ سپرنٹینڈنٹ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں لوگ, تو بات تو باہر نکلتی ہے, تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. یہ 90% اگری کر کے گئے ہوئے تھے یہاں سے کہ جی یہ شیخ نکال دیں, فلاں شیخ نکال دیں. انہوں نے کہا تم لوگ باہر جو پردھان بنے ہوئے ہو, مجھے ادھر مطلب جیل میں رکھا ہوا ہے اور تم لوگ پردھان بنے پھر رہے ہو. تو وہ آئے روز ایک نئی تھیوری آتی ہے اور اس پہ انہیں پارٹی کے اندر ریفرینڈم کرا لیں کہ وہ غلام ہے کہ نہیں, اس پہ فیصلہ کر لیں کہ غلامی ہے نہیں ہے غلامی. اور دیکھیں میں آپ پوچھ تھک گیا ہوں, آپ بھی مجھے بتا دیں ایبسولوٹلی ناٹ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کس کو کہا تھا, کب کہا تھا, کس مطالبے کے جواب میں کہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا. یہ جھوٹا بیانیہ ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کا کیا مطلب ہے؟ گاڑیوں کے پیچھے سٹیکر بہت اچھا لگتا ہے, بہترین سٹیکر ہے ایبسولوٹلی ناٹ, بڑا اچھا لگتا ہے, بندہ بولتے بھی بڑا ہیرو لگتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. جی کس بات پہ کہا تھا, پتہ لگے نا کہ کیا اڈے مانگے گئے تھے, کیا کہا تھا اگلوں نے جس پہ آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. تو آپ تو کشمیر کا ورلڈ کپ بھی جیت کے آپ نے کہا تھا میں واپس آیا ہوں, اور اس کے ٹھیک 2 ہفتے بعد کشمیر کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ ریووک ہو گیا تھا. تو تب بندہ کیا کہے. باقی کلٹ جو ہے ان کو تو لگتا ہے کہ اس سے بہتر آدمی شاید پیدا نہیں ہوا, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کیا فائدہ دیا, پاکستان کو کیا فائدہ دیا.
پاکستان کے میں کیا ریفارمز آپ لے کے آئے؟ آپ نے صرف سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیا ہے، پولرائز کیا ہے، نفرتیں پیدا کی ہیں، تقسیم پیدا کی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. شہریار صاحب سنو ٹی وی سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو جس طرح یہ جشن کا تھا سما پی ٹی آئی میں کہ ٹرمپ جیت گیا تو عمران خان کل باہر آ جائے گا، تو اگر آپ کو کوئی حکومت کی طرف سے بالفرض اگر ہم مان لیں کہ پی ٹی آئی کی بات پر جو ہے ٹرمپ انتظامیہ رابطہ بھی کرتی ہے، تو کیا آپ ایبسولوٹلی نوٹ کہیں گے یا یس کہیں گے؟ پہلی بات. دوسرا سر یہ کہ بے شک معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، آپ نے ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو، لیکن جو عام آدمی ہے اس تک جو ہے ابھی تک ریلیف نہیں پہنچ رہا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر بہت سارا جو ہے بے چینی ہے لوگوں میں. اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. کوئی مارکیٹ کمیٹیاں بنیں گی کم از کم اسلام آباد کی حد تک تو ہو سکتی ہے؟ کے پی میں بڑا اس کا ایشو ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے پیٹرول سستا ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں، آٹا سستا ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں، بجلی سستی ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں. سبسڈی دی ہے اس پہ، بالکل دی ہے، مگر آٹا، بجلی، پیٹرول، تین بیسک چیزیں ہیں جو مہنگائی کو انڈیکیٹ کرتی ملک کے اندر. تینوں چیزیں سستی ہوئی ہیں. بجلی کے بلوں پہ شور تھا، اس کو ایڈریس کیا گیا، فوری ایڈریس کیا گیا، تو عام عوام تک ثمرات پہنچ رہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں پہنچ رہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، اور نادانی کے اندر اگر سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے اور ملک سے باہر بیٹھے لوگ یہ کیمپین چلا رہے ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور وہ کہے کہ جی اس کا جو ہے وہ جیل کا دروازہ کھول دیں. کیسز ہے نا، جوڈیشل پروسیس ہے، اس کے اندر پروسیکیوشن ہے. ان کا سوشل میڈیا کا جو کلٹ ہے وہ اس پہ اگر سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں کسی کی خوشی کو نہیں روکنا چاہیے. خوشی ضرور منائیں، آتش بازی کریں، پٹاخے چلائیں، پارٹی پاپر کھولتے ہوتے ہیں وہ جو جس سے وہ گرتی ہیں ساری چیزیں باہر، بالکل بہت اچھی بات ہے، اس پہ کریں، بھرپور جشن منائیں. خوشی منانے پہ کوئی وہ پابندی نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور ان کا کچھ زیادہ دم نکلتا ہے، تو کوئی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، کریں. مگر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی ہے، فارن پالیسی جو ہے وہ باقاعدہ فارمولیٹ ہوتی ہے، اس میں سنجیدگی ہوتی ہے. جو یہ کر رہے ہیں اس پہ غلامی اور نا غلامی جو ہے اس کے درمیان کو چوز کر لینا کہ غلامی ہے کہ نہیں ہے. دونوں بیانی آپ کٹھے تو نہیں لے کے چل سکتے. تو میں اتنا ہی کہوں گا.